وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یعنی رمضان المبارک کا صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی تیاریوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید ہے رمضان کے بارے میں۔ اس لیے مسلمانوں کو شعبان کے مہینے سے ہی آنے والے مبارک مہینے کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دینا چاہیے کہ اب تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ ہم 11 مہینے کماتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح ہو جاتی ہے، دنیا کی فکر، اس کی سوچ وچار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور فضیلت اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں اور فارغ بھی کریں کہ ہم ایک مہینہ کاروبار نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں گے، سنواریں گے، سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ یہ ہماری تیاری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بھی جو جسمانی عذر کی وجہ سے روزے چھٹ جاتے تھے، میں بھی حضور کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتی تھی۔ تو یعنی حضور کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اماں عائشہ بھی روزے رکھتی تھی۔ تو عورتوں کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ شعبان کے چھوٹے دنوں میں وہ اپنے روزوں کو مکمل کر لے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے اوپر دنیا ایسے چھا چکی ہے، دنیا کی محبت میں ہم ایسے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ رمضان کیا ہے، عبادت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم بے حس لوگ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں آج دینی ماحول نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں خوبیاں رکھی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبیاں نہ ہو۔ جیسے زمین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف زمینوں کے اندر مختلف خوبیاں رکھی ہے۔ کسی علاقے کی زمین زعفران اگاتی ہے، کسی علاقے کی زمین وہ گندم اگاتی ہے، کسی علاقے میں گنا پیدا ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مختلف خوبیاں اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی خوبیاں رکھی ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے خوبیوں والا بنایا ہے۔
لیکن دنیا کی گندگی، دنیا کی جہالت اس کی خوبیوں کو دبا دیتی ہے۔ دنیا کا برا ماحول اور دنیا کا برا ماحول، دنیا کی گندگی بندوں کی خوبیوں کو دبا دیتی ہے، ورنہ ہر بندہ خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی بعثت اور ان کو جو علم ہدایت دیا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ یہ مثال دی ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے، کہ جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو زمین کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالتی ہے، کہ دانا جو ڈالا ہے کسان نے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، بارش کا پانی لگ گیا ہے۔ تو جب بندوں کو دینی ماحول ملتا ہے، ایمان کی دعوت ملتی ہے، تو پھر اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں باہر آتی ہے۔ اور جب تک دنیا کے گندے ماحول میں رہتا ہے تو یہ بنجر اور خشک زمین کی طرح ہو جاتا ہے، کہ اب اس کی زمین خشک ہو گئی، اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی زمین کو ایمان کا پانی چاہیے، دینی ماحول چاہیے، اسے مسجد والا ماحول چاہیے۔ جب اسے ماحول ملے گا، دعوت ملے گی ایمان کی، یقین کی، تو اس کی خوبیاں باہر آئے گی، پھر ہر بندے میں تمہیں خوبیاں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے اپنے دین کے اندر کہ جس کو دین کا ماحول مل جائے گا اس کی خوبیاں باہر آئے گی، ہر انسان پھر تمہیں خوبیوں والا نظر آئے گا، ہر انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بابرکت مہینے عطا فرمائے ہیں، ان میں دینی ماحول بنتا ہے، لوگ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، قرآن والا مہینہ ہے، اب لوگوں کو دینی ماحول ملے گا، ان کی خوبیاں باہر نکلے گی، ان کی صلاحیتیں، ان کی سوچ، ان کی فکریں دین کی طرف آئے گی، دین چمکے گا۔ رمضان میں کیسا ماحول بن جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا دنیا دار بھی خوش ہوتا ہے، کیا اچھا ماحول ہے، مسجدیں بھر گئی ہے، لوگ صدقات خیرات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، ہر آدمی نمازی بن گیا ہے، قرآن سن رہے ہیں، ایک فضا بنی، لوگوں کی صلاحیت دین پر لگی تو دین چمک جاتا ہے۔ جب یہ انسان اپنی صلاحیت کو، اپنی خوبیوں کو اپنی دکان پر لگاتا ہے، دکان چمک جاتی ہے، کاروبار پر لگاتا ہے، کاروبار چمک جاتے ہیں، پیسے پر لگاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے۔ جب آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے وہ؟ ڈاکٹر کے پاس، کہ میں بیمار ہوں۔ ڈاکٹروں کو بڑی بڑی فیس دیں گے کہ بڑی ڈگری والا ڈاکٹر ہے، ان کی بڑی فیس ہے، یہ تمہارے ہر ایک مرض کو بتا دیں گے، تو آدمی فکر کرتا ہے۔ جب ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم ورک شاپ جاتے ہیں، مکینک کے پاس، کہ بڑے ماہر ہیں گاڑیوں کے۔ لیکن جب ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر ہمیں نقصان ہوتا ہے،
تو پھر ہم کاروبار کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس نہیں جاتے. یہ غلطی کرتا ہے کاروباری آدمی. جب وہ کاروبار میں ڈوبتا ہے تو وہ قرضے لے گا، سود پر سود لے گا، لیکن لوگوں سے رائے مشورہ نہیں کرے گا، اس کے ماہرین سے. ہاں، اگر یہ کاروبار کے فنکار لوگوں سے مشورہ کرتا، ان کے ماہرین سے رائے لیتا، تو پھر یہ زیرو سے ہیرو، ہیرو سے زیرو اور زیرو سے اللہ اسے ہیرو بنا دیتا. لوگ کاروبار میں ڈوبتے ہیں، آج ہیرو ہے کل زیرو ہو گئے، لیکن جب اس کے ماہرین سے وہ رائے لے رہا ہے، مشورے لے رہا ہے، تو پھر وہی آدمی جو ہیرو سے زیرو ہوا ہے ایک دن آئے گا وہ زیرو سے پھر ہیرو بن جائے گا. ایسی کتنی مثالیں ہیں. انگریزوں کی تو ساری زندگی اسی ریسرچ پہ ختم ہو جاتی ہے، ہمیں کیسے بننا ہے کامیاب انسان. لیکن جب مسلمان کاروبار کرتا ہے تو یہ کاروبار میں ڈوبتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تو اس کو شیطان سود کی طرف لے جاتا ہے، قرضوں کی طرف لے جاتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے پورا ہی کنگال ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، بات تو کچھ اور چل رہی تھی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. ہم اپنی خوبیاں، اپنی صلاحیتوں کو اس مہینے میں لگائے تو ماحول بنے گا، لوگوں کی صلاحیتیں باہر نکلے گی، کیونکہ اللہ نے ہر بندے میں صلاحیت رکھی ہے. ہر بندے میں، ہر انسان میں خوبیاں ہے. آپ کسی کے قریب جا کر دیکھو، کوئی کتنا بد سے بدتر کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی خوبیاں نظر آئے گی. لیکن ہمیں شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم آج کل اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو تم کتنی خوبیوں والے ہو، اور یہ سارے تیرے آس پاس کے لوگ تو بہت برے لوگ ہیں. یہ شیطانی حربے ہیں. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، اپنی خوبی دیکھی تھی اور حضرت آدم کی برائی دیکھی تھی. شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. جب شیطان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہیں کیا. کیوں؟ اس نے کہا میں تو خوبیوں والا ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں. تو شیطان کو اپنی خوبی نظر آئی اور آدم علیہ السلام میں برائی. تو جو لوگ آج اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں، دوسروں میں برائیاں نظر آتی ہے، تو سمجھو یہ شیطانی عمل ہے. لوگوں کے اندر خوبیاں تلاش کرو، ان کی صلاحیتیں دیکھو، انہیں ایمان کی، دین کی دعوت دو. ان کی صلاحیتیں جب دین پر لگے گی، دینی ماحول بنے گا، تو پھر اللہ کا دین چمک جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ فرمایا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے. سب سے اچھی بات ہے یہ. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کے اندر اچھائیاں تلاش کرو، برائیاں نہ دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی برائی نظر آئے تو خاموش ہو جاؤ، وہ برائی دفن ہو جائے گی. خاموشی اختیار کر لو. لوگ اپنی اولادوں کی کیسے برائیوں کو چھپاتے ہیں نا،
کہ اپنے گھر کی خرابیوں کو لوگ اپنی چہار دیواری میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے گھر کی عزت باہر نہ چلی جائے. یہی سوچ اگر ہماری اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بن جائے تو پھر دیکھو ہمارا مزاج صحابہ والا بن جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے صحابہ دعوت کی محنت سے جہالت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی صلاحیتوں سے نوازا کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے. ان کو دعوت دی، دینی فضا اور دینی ماحول قائم کیا گیا تو یہ تمام 1.25 سے زیادہ صحابہ جہالت سے نکل کر یہ بڑی صلاحیتوں والے اور خوبیوں والے بن گئے جن کی مثال آج دنیا میں نہیں مل سکتی. ایسی خوبیوں والے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ہم لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کریں. ہم لوگوں کی آج کل کمیاں دیکھتے ہیں، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. فلاں غلط ہے، فلاں ایسا ہے. لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو خوش اسلوبی کے ساتھ. ہاں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. یہ نبی سے کہہ رہے. صحابہ کو غصہ آیا کہ کیسی بات کر رہے. نبی نے ان کو دھمکایا نہیں، ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ سمجھایا، پیار سے سمجھایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، کہ پھر کوئی اور کیوں پسند کرے گا اس کی بہن اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو. اس کو ایسے پیار سے سمجھایا نبی نے. پھر آپ نے دعا کی اس کے لیے، تو ان صحابی کے لیے زندگی بھر زنا سے زیادہ مبغوض عمل کوئی نہ رہا. ایسی نفرت ہو گئی تھی نبی کی دعا کی برکت سے. تو جب ماحول ملا، دعوت ملی خوش اسلوبی کے ساتھ، تو زنا کی اجازت لینے والوں کو زنا سے نفرت ہو گئی. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہاں، جنگ بدر میں صحابہ ابو جہل کے قیدیوں کو قید کر کے لائے. ان کو سختی کے ساتھ صحابہ پوچھ رہے، بتاؤ تمہاری فوج کتنی ہے، تمہاری کیا تیاری ہے؟ سختی کی صحابہ نے ابو جہل کے قیدیوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کیوں سختی کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان سے ان کے فوج کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم حالات معلوم کر رہے. آپ نے کہا سختی نہ کرو، سختی نہ کرو. آپ نے ان قیدیوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کھانے کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے تکبر میں اور بڑائی میں کہا کہ ہمارے جو سردار ہے وہ روزانہ 10 اونٹ کاٹتے ہیں اور ہمیں کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھاؤ اور محمد سے تمہیں لڑائی لڑنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس ہمیں معلوم ہو گیا ہے ان کی فوج کی تعداد کتنی ہے. کیسے معلوم ہوا یا رسول اللہ؟ کہ ایک اونٹ 100 آدمی کھا سکتے ہیں، تو روزانہ یہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا ان کی فوج کی تعداد 1000 ہے. ایسے نبی نے خوش اسلوبی کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ بھی سختی کا برتاؤ نہیں کیا اور حالات کا جائزہ لے لیا. تو یہ ہے دعوت. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور تبلیغ کی دعوت کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، ہر بندے میں خوبیاں ہیں.
ہر بندے کے اندر بے پناہ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہمیں ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کام لینا ہے، ان کی صلاحیتوں کو نرمی کے ساتھ اللہ کے دین پر لگانا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں پورے سال کماتا ہوں، ایک مہینہ نہیں کماؤں گا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو انشاءاللہ دین پر لگاؤں گا، اپنے مال کو دین پر خرچ کروں گا۔ جب ابھی سے ہم تیاری شروع کریں گے تو انشاءاللہ مبارک مہینے ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اپنی طرف سے کوشش بھی ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے کہ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، حضور اس میں روزے رکھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے اس مہینے کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مبارک مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے، اپنے کاروبار کو فارغ کر کے پورا آنے والے مہینے میں انشاءاللہ ہم عبادت میں لگائیں گے، اپنے گھر کو دینی ماحول دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل فرمائے، ہمیں اللہ تعالی نور ایمانی کے ذریعے ہمارے قلب کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔